میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، میں تو رہتی بھی اپنے والد کے ساتھ ہوں۔ مریم نواز کا یہ انٹرویو خاصا معروف ہوا۔ اس انٹرویو کو پاناما کیس میں بھی ان کے خلاف ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس کی تفصیل آپ گزشتہ قسط میں سن چکے۔ لیکن شریف خاندان کے مختلف افراد نے مختلف اوقات میں جو انٹرویوز دیے، انہیں مرتب کریں تو لندن فلیٹس کی کہانی الجھتی معلوم ہوتی ہے۔ اسے سناتے سناتے میں الجھ جاؤں گا اور سنتے سنتے آپ الجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے میں ذکر کروں گا نواز شریف کے بیٹے حسن نواز کے ایک انٹرویو کا۔ یہ انٹرویو 1999 میں بی بی سی کے پروگرام ہارڈ ٹاک کو دیا گیا۔ اس میں حسن نواز نے کہا کہ وہ تو بس ایک طالب علم ہے اور ان کی کوئی آمدن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ لندن فلیٹس میں کرائے پر رہ رہے ہیں اور کرائے کی رقم ہر 3 ماہ بعد پاکستان سے آتی ہے۔ اب آپ یاد کیجئے کہ اس سلسلے کی پہلی قسط میں حسین نواز کے انٹرویو سے کچھ حصے سنائے تھے۔ یہ انٹرویو حسین نواز نے 7 مارچ 2016 کو جاوید چودھری کو دیا تھا۔ حسین نواز نے کہا تھا کہ ان کے بھائی حسن نواز کاروبار کر رہے ہیں اور 20-21 سال سے کر رہے ہیں۔ حسین نواز کی بات کا مطلب بنتا ہے کہ حسن نواز 1995 یا 96 سے کاروبار کر رہے تھے، لیکن خود حسن نواز 1999 میں بتا رہے تھے کہ وہ تو طالب علم ہیں اور ان کی کوئی آمدن نہیں ہے۔ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تو لندن کے فلیٹس میں کرائے پر رہ رہے ہیں اور کرائے کی رقم ہر 3 ماہ بعد پاکستان سے آتی ہے۔ حسن نواز کے اس انٹرویو کے 1 سال بعد ان کی والدہ کلثوم نواز نے برطانوی اخبار گارڈین کو ایک انٹرویو دیا۔ یہ انٹرویو 10 اپریل سن 2000 کو دیا گیا۔ انٹرویو انگریزی میں ہے، میں آپ کو اس کا ایک حصہ اردو میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ لندن فلیٹس کے بارے میں کلثوم نواز کہہ رہی ہیں کہ جائیداد رکھنا تو غیر قانونی نہیں ہے، شریف خاندان کرپٹ نہیں ہے اور اللہ نے چاہا تو ایک دن ہم یہ بات ثابت کریں گے۔ پارک لین کے جو فلیٹ ہیں وہ اس لیے خریدے کہ بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ جملہ دوبارہ سن لیں کہ پارک لین کے جو فلیٹ ہیں وہ اس لیے خریدے کہ بچے لندن میں پڑھ رہے ہیں۔ حسین نواز کہہ رہے ہیں کہ حسن نواز 1995-96 سے کاروبار کر رہے ہیں۔ حسن نواز کہہ رہے ہیں کہ وہ تو طالب علم ہے، ان کی کوئی آمدن نہیں ہے اور لندن فلیٹس میں کرائے پر رہ رہے ہیں۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ لندن فلیٹس کرائے پر نہیں ہے بلکہ خریدے ہوئے ہیں، اور نواز شریف نے قومی اسمبلی کو بتایا تھا کہ فلیٹس تو 2006 میں خریدے تھے اور بیٹے نے خریدے تھے، جبکہ پاناما پیپرز میں لکھا تھا کہ لندن فلیٹس جن کمپنیوں کے نام پر ہیں وہ 1993 اور 94 میں بنی۔ اس کا مطلب ہے کہ لندن فلیٹس 1993 سے شریف خاندان کی ملکیت تھے۔ اب مریم نواز کے اس انٹرویو پر آتے ہیں جس کا ذکر ویڈیو کے آغاز میں کیا۔ نومبر 2011 کو انہوں نے جیو ٹی وی کو انٹرویو دیا تھا اور وہ معروف جملہ کہا تھا کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ کاپی رائٹ سٹرائک نہ آ جائے اس لیے وہ انٹرویو آپ کو دکھا نہیں سکتا، لیکن متعلقہ حصہ حرف بحرف آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ مریم نواز نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں میری 5 پراپرٹیز ہیں یا 6 پراپرٹیز ہیں سینٹرل لندن میں۔ میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے۔ میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میرے والدہ کی اور میرے بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کر لے آئے ہیں۔ یعنی 2011 میں جب وہ انٹرویو دے رہی تھیں اس وقت تک ان کی والدہ کی اور بہن بھائیوں کی کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ 2016 میں پاناما پیپر سے معلوم ہوتا ہے کہ مریم نواز تو نیلسن اور نیسکول کی مالک تھیں اور لندن کے فلیٹس انہی کمپنیوں کے نام پر تھے اور 1993-94 سے تھے۔ نواز شریف کہتے ہیں کہ یہ فلیٹس تو 2006 میں بیٹے نے لیے تھے۔ کلثوم نواز سن 2000 میں انہی فلیٹس کو خریدنے کا اعتراف کر چکی تھیں۔ حسن نواز 1999 میں کہہ رہے تھے کہ وہ تو طالب علم ہے اور ان کی کوئی آمدن نہیں۔ حسین نواز کہتے ہیں کہ حسن نواز تو 1996 سے کاروبار کر رہے ہیں۔ یعنی حسین نواز کا بیان حسن نواز کے بیان سے نہیں ملتا، حسن نواز کا بیان کلثوم نواز کے بیان سے نہیں ملتا، کلثوم نواز کا بیان نواز شریف کے بیان سے نہیں ملتا، اور نواز شریف کا بیان مریم نواز کے بیان سے نہیں ملتا، اور ان سب کے بیانات پاناما پیپرز میں شائع معلومات سے نہیں ملتے۔ شریف خاندان کے موقف کا یہ تضاد ریکارڈ پر تھا۔ اب نواز شریف نے کرنا یہ تھا کہ بس مصدقہ دستاویز سے ثابت کرنا تھا کہ واقعی وہ فلیٹس ان کے بیٹے نے خریدے تھے اور 2006 میں خریدے تھے، اور مختلف اوقات میں دیے گئے انٹرویوز میں جو موقف دیا گیا تھا پہلے وہ غلط تھا۔
نواز شریف نے یہ ظاہر کرنا تھا کہ جائیداد معلوم اور جائز ذرائع سے خریدی، اس کے لیے کرپشن کا کوئی پیسہ استعمال نہیں ہوا۔ نواز شریف خود کہہ چکے تھے کہ جدہ کی جو فیکٹری بیچی اس کا تمام ریکارڈ اور دستاویزات موجود ہیں۔ حسین نواز انٹرویوز میں کہہ چکے تھے کہ سعودی عرب سے رقم آفیشلی اور الیکٹرانکلی منتقل کی گئی، یعنی اس کا ریکارڈ بھی موجود تھا، بس یہ ریکارڈ عدالت میں پیش کرنا تھا اور نواز شریف اور حسین نواز کا موقف درست ثابت ہو جانا تھا، کیس خارج ہو جانا تھا۔ لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ ایک ایسی دستاویز سامنے آ گئی جس نے فلیٹس کی 2006 میں خریداری والے موقف کو مزید مشکل میں ڈال دیا۔ وہ قصہ اگلی قسط میں۔ پاناما کیس کیا تھا، کیسے بنایا گیا اور پھر کیا کیا ہوا، یہ تمام حقائق آپ دیکھ رہے ہیں نوک جھوک پر۔ میں ہوں عمیر محمود۔